اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کا تجوید و قرات کورس کا لیسن نمبر 15۔ آج ہمارا 15واں سبق ہے الحمدللہ، اور ہم پڑھ رہے ہیں صفات لازمہ متضادہ کی جو 10 صفات ہیں، ان میں سے آج ہم پڑھیں گے صفت نمبر 9 اطلاق اور صفت نمبر 10 اسمات۔ تو ناظرین اکرام، اس سے قبل جتنی بھی صفات کے متعلق، حروف کے متعلق، مخارج کے متعلق اور ہمز، جہر، شدت، رخاوت، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، یہ جتنی بھی پیچھے گزر چکی ہیں صفات، ان کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل آپ نے سماعت فرما لی ہے، دیکھ بھی لی ہے۔ آج ہم لیسن پڑھیں گے اطلاق اور اسمات کا، کیونکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لیسن سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ گنجائش باقی نہ رہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی۔ تو اگر آپ کو جہاں سے کوئی چیز سمجھ بالفرض نہیں آتی ہے تو آپ کومنٹ کے ذریعے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو لیسن ہوگا اس میں ہم اس کو واضح طور پر بیان کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا جو لیسن نمبر 15 ہے وہ صفت نمبر 9 اطلاق اور صفت نمبر 10 اسمات ہے۔ اطلاق اور اسمات، اطلاق اور اسمات۔ تو ظاہر تجوید و قرات کورس جو ہے یہ صرف حفاظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر عام و خاص اس شخص مسلمان کے لیے ہے جو عاقل بالغ ہے اور وہ قرآن سیکھنا چاہتا ہے، قرآن کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب تک ہمیں ان صفات اور مخارج کے متعلق معلومات نہیں ہوگی اس وقت ہم قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو صفت نمبر 9 جو ہے وہ اطلاق ہے۔ اطلاق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اطلاق کا لغوی معنی ہے کنارہ۔ اطلاق کا لغوی معنی کنارہ۔ اطلاق کا لغوی معنی کنارہ۔ اصطلاحی معنی یعنی اصطلاح تجوید میں کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اصطلاح تجوید میں حروف کے ہونٹوں، دانتوں اور زبان کے کنارے سے پھسل کر بسہولت ادا ہونے کو اطلاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا تعریف پڑھیے۔ اطلاق کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کے ہونٹوں، دانتوں پھسل کر بسہولت ادا ہونے کو اطلاق کہتے ہیں۔ اطلاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنارہ اصطلاح تجوید میں حروف، ہونٹ، دانت اور زبان، یعنی جب حروف ہونٹوں، دانتوں، زبان کے کنارے سے پھسل کر بسہولت ادا ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ اطلاق کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطلقہ کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، بولیے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مطلقہ۔ حروف مطلقہ یہ 6 حروف ہیں۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 6، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ فر من لب، فر من لب، فر۔ کہتے ہیں حروف مطلقات اپنے مخرج سے پھسل کر بسہولت کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں۔ بسہولت ادا ہوتے ہیں، یعنی جب فا، را، میم، نون، جب یہ حروف آپ ادا کریں گے تو اس وقت یہ حروف اپنے مخرج سے پھسل کر کیا ہوں گے؟ بسہولت ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا اطلاق۔ اب اسمات کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسمات جو ہے اطلاق کی ضد ہے۔ یہ اسمات کس کی ضد ہے؟ کس کی؟ اطلاق کی۔ یہ اسمات کس کی ضد ہے؟ اطلاق کی۔ اطلاق کسے کہتے ہیں؟ اطلاق کا لغوی معنی کنارہ۔ اطلاق کا لغوی معنی، پہلے سوال سنا کریں پھر اس کے مطابق جواب دیا کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے ادھر توجہ کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کو لکھتے رہیے گا۔ اسمات
اذلاق کی ضد ہے۔ لغوی معنی روکنا، اصطلاح تجوید میں حروف کے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہونے کو کہتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مصمتہ کہتے ہیں۔ یہ حروف 23 یعنی 23 ہیں۔ حروف مطلقہ کے علاوہ حروف مصمتہ یعنی حروف مطلقہ کتنے ہیں؟ 6، اور 29 میں سے 6 نکالیں تو باقی کتنے رہ جاتے ہیں؟ 23۔ تو اسمات اذلاق کی ضد ہے۔ ادھر لغوی معنی کنارہ ہے، ادھر لغوی معنی روکنا ہے۔ ادھر حروف کے ہونٹوں، دانتوں، زبان کے کنارے سے پھسل کر بسہولت ادا ہوتی ہے، ادھر حروف کے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہونے کو اسمات کہتے ہیں۔ ان حروف جن حروف میں پائی جاتی ہے انہیں حروف مشرکہ کہتے ہیں۔ ان حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو ان کو مصمتہ کہتے ہیں۔ یہ حروف 6 ہیں، یہ حروف 23 ہیں۔ یہ اپنے مخرج سے حروف پھسل کر بسہولت ادا ہوتے ہیں، یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی کے ساتھ جم کر کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں۔ وہ پھسل کر، یہ جم کر، یہ مدلکہ پھسل کر بسہولت ادا ہوتے ہیں، یہ جم کر مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا ناظرین اکرام ہمارا صفات لازمہ متضادہ کی جو 10 صفات تھیں۔ آج کا جو 10 صفات والا لیسن ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں مجمل طور پہ، مفصل طور پہ اس کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ محموسہ کتنے ہیں، مجہورہ کتنے ہیں، شدیدہ کتنے ہیں، رخوہ کتنے ہیں، متوسطہ کتنے ہیں، مستعلیہ کتنے ہیں۔ تو یہ میں نے اوپر چھوٹا سا ایک نقشہ تیار کیا ہے، اس کے مطابق آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 محموسہ، یہ کتنے حروف ہیں؟ 10۔ اب آپ نے بولتے جانا ہے، میں نے نام لیتے جانا ہے۔ نمبر 1 محموسہ کتنے حروف ہیں؟ 10۔ نمبر 2 مجہورہ کتنے حروف ہیں؟ 19۔ نمبر 3 شدیدہ حروف کتنے ہیں؟ 8۔ اور نمبر 4 رخوہ 16۔ نمبر 5 متوسطہ 5۔ نمبر 6 مستعلیہ 7۔ نمبر 7 مستفلہ 22۔ نمبر 8 مطبقہ 25۔ اور نمبر 9 مطلقہ 6۔ اور نمبر 10 مصمتہ 23۔ اب آپ نے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے، 10 19 8، یعنی پہلی ضد کے صرف حروف آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ضد کس کس کے لیے ہے یہ دیکھیں، 5 5 کی ضد ہے۔ یہ جس پر میں ٹک کا نشان لگاؤں گا وہ دوسرے کی کیا بنے گی؟ اس کی ضد بنے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کے اوپر کراس کا نشان ہے وہ ضد بنے گی گڈ والے کے لیے۔ گڈ والے کے لیے کیا بنے گی؟ ضد بنے گی۔ اب گڈ والی جو ہے صفات، وہ اس میں گڈ گنے کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ اب کراس گنے 1 2 3 4 5۔ تو کراس اور گڈ، اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو گڈ والی، یعنی گڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے کہ جس کے اوپر میں نے گڈ لگایا ہے، یہ کراس یہ والی جو ہے یہ گڈ کے لیے کیا بنے گی؟ ضد بنے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے گڈ والی جو صفت ہوگی اس کو یاد کر لینا نا۔ جب یاد کر لیں گے تو پھر ان کے حروف جو آپ پڑھیں گے ان حروف کو نکال لیں گے تو جو باقی پیچھے رہ جائیں گے وہ ضد کے کیا بن جائیں گے؟ حروف بن جائیں گے۔ فار ایگزامپل محموسہ 10 ہیں تو باقی کتنے بچے؟ 19۔ 29 حروف میں سے 10 محموسہ ہے تو مجہورہ کتنے رہ گئے؟ 19۔ شدیدہ 8 ہے تو رخوہ کتنے رہ گئے؟ 16۔ متوسطہ 5 ہے تو مستعلیہ کتنے رہ گئے؟ 7۔ اور مستفلہ 22 ہے تو مطبقہ کتنے رہ گئے؟ 25۔ اور مطلقہ 6 ہے تو مصمتہ کتنے رہ گئے؟ 23۔ تو ناظرین اکرام آج کا ہمارا لیسن جو تھا وہ صفات لازمہ متضادہ کا کمپلیٹ ہوا۔ میں نے کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ نہایت مفصل طریقے سے، احسن طریقے سے، آسان طریقے سے صفات لازمہ متضادہ اس کے متعلق جتنی بھی جو ہے وہ معلومات ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے، فراہم کی ہے۔ اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے جو آپ اچھی معلومات سنتے ہیں آپ کو چاہیے اس کو اب دوسروں تک کیا کرنا؟ پہنچانا۔ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آگے جا کے آپ کو معلوم ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے ایک ایک حرف میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہے، جب تک وہ صفت ادا نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ آپ کے جو تلفظ ہے اس میں نکھار، حسن، زیب و زینت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔
تو ناظرین اکرام، یہ سبق جو ہے وہ روزانہ کے طور پر یاد کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا ابھی وقت ہے، اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے یہ وقت ہے اس کو یاد کرنے کا۔ جب یہ وقت گزر جائے گا، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، قبض کر لی جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ محمد اویس قادری اسلمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔